بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہمارا گفتگو کا موضوع ہے وہ ہے ترک رفع یدین احادیث کی روشنی میں۔ تو سب سے پہلے ہم اپنا جو اہل سنت و جماعت کا موقف ہے وہ بیان کریں گے۔ ہمارا رفع یدین کے بارے میں موقف یہی ہے کہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام نے رفع یدین کیا، پھر بعد میں جب حضور نے منع فرمایا تو صحابہ اکرام نے رفع یدین چھوڑ دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو آخری زندگی کی نمازی ہے وہ بغیر رفع یدین کی ہیں۔ تو انشاءاللہ اسی پر ہم جو ہیں دلائل جو ہیں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص مسجد کے گوشے میں نماز پڑھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے کو سلام عرض کیا، تو آپ نے اس سے فرمایا کہ جا کر اپنی نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ چنانچہ اس نے پھر نماز پڑھی اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، سلام عرض کیا، تو آپ نے اس کا جواب دیا، فرمایا کہ تو نے نماز نہیں پڑھی، جا کر نماز پڑھو۔ جب تیسری بار آپ نے یہی بات فرمائی تو اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، مجھے آپ تعلیم فرما دیجئے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، مجھے تو جیسے آتی ہے میں ویسے پڑھ رہا ہوں، کہ میں نے 3 مرتبہ نماز کو پڑھا تو آپ نے فرمایا کہ تیری نماز نہیں ہوئی، نماز دوبارہ پڑھو۔ تو اب آپ مجھے تعلیم فرما دیں کہ میں نماز کیسے پڑھوں، آپ مجھے سکھا دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب نماز کے لیے اٹھو پورے طریقے پر وضو کرو، اور پھر قبلہ کی طرف منہ کر کے تکبیر کہو، پھر کلام پاک سے جو یاد ہے اس کو پڑھو، پھر اطمینان کے ساتھ رکوع کرو، پھر سر اٹھاؤ اور اطمینان سے کھڑے ہو جاؤ، پھر سجدے میں جاؤ اور اطمینان سے سجدے کرو، پھر سر اٹھاؤ اور اطمینان سے بیٹھو، اور پھر اطمینان سے سجدہ کرو، اور پھر کھڑے ہو جاؤ، اور اسی طرح باقی نماز میں کرو۔ اگر تم اس طرح کرو گے تو تمہاری نماز کامل ہو جائے گی، اور اگر کمی کرو گے تو نماز ناقص رہے گی۔ یہ حدیث مبارکہ ابو داؤد شریف جلد نمبر 1 صفحہ 131 پر ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو نماز سکھائی کہ نماز ایسے پڑھنی ہے، تو اس میں رفع یدین آپ نے نہیں فرمایا، نہ اسے رفع یدین کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں رفع یدین جو تھا چھوڑ دیا تھا، صرف آپ نماز کے شروع میں ہاتھ اٹھایا کرتے، پھر رکوع سجود باقی نماز میں ہاتھ نہیں اٹھایا کرتے تھے۔ تو دوسری حدیث مبارکہ حضرت امام ابن عجینہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام ابو حنیفہ اور حضرت امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہم اجمعین مکہ کی غلہ منڈی میں اکٹھے ہوئے، تو حضرت امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے کہ تم اہل عراق رکوع کے وقت رفع یدین کیوں نہیں کرتے؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کیونکہ اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحت کے ساتھ کچھ ثابت نہیں کہ آپ نے اپنی آخری زمانے میں ایسا عمل کیا ہو۔ تو حضرت امام اعظم یہ بات سن کر حضرت امام اوزاعی نے کہا کہ کس طرح کچھ صحت کے ساتھ ثابت نہیں ہے، حالانکہ مجھ سے زہری نے بیان کیا اور ان سے سالم نے بیان کیا، اور انہوں نے اپنے والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تھے تو اپنے ہاتھ اٹھاتے، رکوع کرتے وقت ہاتھ اٹھاتے، اور رکوع سے اٹھتے وقت ہاتھ اٹھاتے۔ حضرت امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ مجھ سے حدیث بیان کی حضرت حماد نے، انہوں نے حضرت ابراہیم نخعی سے، انہوں نے حضرت علقمہ سے، انہوں نے حضرت اسود رضی اللہ عنہ سے، اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین نہیں کرتے تھے مگر پہلی تکبیر کے وقت، اور نماز میں پھر کسی جگہ رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ جب یہ حدیث حضرت امام اوزاعی نے سنی تو حضرت امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں نے حدیث بیان کی زہری سے، اور انہوں نے سالم سے، اور انہوں نے حضرت ابن عمر سے، اور آپ کہتے ہیں کہ یہ حدیث بیان
کہ مجھ سے حماد نے حماد ابراہیم سے امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ حماد زہری سے زیادہ فقیہ ہیں، ابراہیم سالم سے زیادہ فقیہ ہیں، اور علقمہ فقہ میں عبداللہ بن عمر سے کم نہ تھے، مگر وہ چونکہ صحابی رسول ہیں تو ان کا مقام زیادہ ہے، اور علقمہ جو ہیں وہ تابعی ہیں۔ اور پھر اسود کی بڑی فضیلت ہے، اور عبداللہ بن مسعود فرمایا وہ تو پھر عبداللہ بن مسعود ہی ہیں جنہوں نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نمازیں پڑھی بھی ہیں، آپ سے علم سیکھا بھی ہے، اور آپ کو بے شمار مرتبہ جو ہے نماز کے اندر رفع دین نہیں کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو اس پر امام اوزائی جو ہیں وہ خاموش ہو گئے اور آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ تو المناقب للموفق جلد 1 صفحہ 131 پر یہ مناظرہ امام اوزائی امام ابو حنیفہ کا موجود ہے۔ تو اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ پہلی تکبیر میں رفع دین کرتے، پھر پوری نماز میں رفع دین نہیں کرتے تھے۔ اس حدیث کو موطئ امام محمد صفحہ 94 پر بیان کیا گیا ہے، اور مصنف ابن ابی شیبہ جلد 1 صفحہ 160 پر ہے کہ علقمہ رضی اللہ عنہ اسود رضی اللہ عنہ بھی نماز میں رفع دین نہیں کرتے تھے۔ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ بھی رفع دین نہیں کرتے تھے۔ امام حماد اور امام ابو حنیفہ بھی رفع دین نہیں کرتے تھے۔ تو یہ حدیث کی ساری سند کوفی ہے۔ تو معلوم ہوا کوفہ کے تمام متقدمین اور متاخرین فقہا اس بات پر اتفاق تھا کہ رفع دین نماز کے اندر نہ کیا جائے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں اس کو چھوڑ دیا تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان فرمایا کہ اے لوگو، آؤ میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز نہ پڑھاؤں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی اور رفع دین نہ کیا، مگر نماز کی ابتدا میں ایک ہی مرتبہ شروع میں، پھر آپ نے پوری نماز میں رفع دین نہیں کیا۔ اور کوفہ میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی دور خلافت میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی معیت میں 40 لوگ آباد ہوئے جو صحابہ اکرام و تابعین تھے، اور کسی نے بھی اس طریقے کی مخالفت نہیں کی۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے کوفے میں یہ نماز پڑھائی تو آپ نے کوفے میں اعلان کیا، اور کوفے کے اندر اس وقت جو ہیں بہت سارے صحابہ اکرام موجود تھے، سب نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی، آپ کی نماز کو دیکھا، کسی صحابی نے آپ کی نماز کی مخالفت نہیں کی۔ اور تاریخ طبری جلد نمبر 4 صفحہ 411 کے اوپر یہ بات منقول ہے کہ جس وقت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کوفے میں یہ نماز پڑھائی کہ لوگو آؤ میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھاتا ہوں، تو کوفہ میں اس وقت 1050 صحابہ اکرام موجود تھے۔ تو کسی نے بھی آپ کے اس طریقے کی مخالفت نہیں کی، اور سارے ہی رفع دین کے بغیر نماز کو پڑھا کرتے تھے۔ فتح القدیر جلد 1 صفحہ 82 پر بھی یہ موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کوفے میں اعلان فرمایا کہ اے لوگو، آؤ میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھاؤں جیسے میں نے حضور کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو سارے لوگ وہاں جمع ہوئے، تو آپ نے سب کے سامنے نماز ادا فرمائی، اور نماز کے شروع میں آپ نے جب تکبیر اولیٰ کہی تو اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے، پھر پوری نماز میں آپ نے ہاتھ نہیں اٹھائے۔ اور اس وقت بہت سارے کثیر صحابہ اکرام وہاں موجود تھے، کسی نے بھی اس کی مخالفت نہیں کی، بلکہ سب نے تصدیق کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ایسے ہی پڑھا کرتے تھے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اقتداء میں نماز پڑھی، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی اقتداء میں نماز پڑھی، پس ان حضرات نے رفع دین نہیں کیا مگر تکبیر تحریمہ کے وقت، پھر اس کے بعد نماز میں رفع دین نہیں کیا۔ یہ حدیث مبارکہ مجمع الزوائد جلد 2 صفحہ 101 پر موجود ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی اس حدیث سے میں ایک یہ خوبی ہے کہ عدم رفع دین والی سرکار کی والی نماز سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زمانہ کی نماز تھی،
کیونکہ آپ کے بعد مسجد نبوی میں حضرت ابوبکر صدیق نے بھی رفع دین کے بغیر نماز پڑھاتے رہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آپ بھی رفع دین کے بغیر نماز پڑھاتے رہے کہ صرف تکبیر اولیٰ کے وقت ہاتھ اٹھاتے، پھر پوری نماز میں ہاتھ نہیں اٹھایا کرتے تھے۔ اس طرح حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے جب کہ ہم نماز میں رفع دین کر رہے تھے، تو آپ نے بڑی ناراضگی سے فرمایا، مجھے کیا ہو گیا کہ میں تمہیں رفع دین کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں جیسے شریر گھوڑوں کی دمیں ہوتی ہیں، نماز کے اندر سکون اختیار کرو۔ تو یہ حدیث مبارکہ مسلم شریف جلد 1 صفحہ 181 پر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع دین کرنا چھوڑ چکے تھے، اس لیے آپ نے صحابہ اکرام کو منع فرمایا کہ سرکش گھوڑوں کے دم کی طرح نماز میں ہاتھ نہ ہلایا کرو، بلکہ سکون کے ساتھ تم نماز کو ادا کیا کرو۔ تو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نماز کی ابتدائی تکبیر میں ہاتھ اٹھاتے، پھر ساری نماز میں کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا کرتے تھے۔ اس حدیث مبارکہ کی موت امام محمد صفحہ 55 پر مذکور ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک شخص کو رکوع کرتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع دین کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ یہ مت کرو، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اس کو کیا کرتے تھے، پھر بعد میں آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رفع دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کرتے تھے، بعد میں منسوخ ہو گیا، لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری فعل جو ہے وہ ترک رفع دین ہی تھا۔ اس حدیث مبارکہ کو عمدۃ القاری جلد نمبر 3 صفحہ 8 پر بیان کیا گیا ہے۔ حضرت امام مالک بن شہاب رضی اللہ عنہ وہ حضرت سالم رضی اللہ عنہ سے، وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی تکبیر کے وقت ہی رفع دین کرتے تھے، بعد میں نہیں کرتے تھے۔ اب اس حدیث کے تمام جو راوی ہیں، حضرت امام مالک، امام ابن شہاب زہری، حضرت سالم، حضرت عبداللہ بن عمر، یہ مدینہ طیبہ کے رہنے والے ہیں۔ ایک راوی بھی کسی دوسرے شہر کا نہ تھا، اور اہل مدینہ کا عمل ترک رفع دین پر تھا۔ اسی وجہ سے تو حضرت امام مالک، امام ابن شہاب، حضرت سالم، حضرت عبداللہ بن عمر جو ہیں وہ رفع دین کے بغیر ہی نماز کو ادا کیا کرتے تھے۔ تو اسی طرح حضرت اسود تابعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نماز پڑھی، وہ نماز میں پہلی تکبیر کے علاوہ کسی جگہ رفع دین نہیں کرتے تھے۔ اس حدیث مبارکہ کو مصنف ابن ابی شیبہ جلد 1 صفحہ 237 پر بیان کیا گیا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں تقریباً 12 سال مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھتے رہے۔ ہزاروں مہاجرین انصار آپ کی اقتداء میں نماز ادا کرتے تھے۔ حج کے موقع پر ہر جگہ سے لوگ آ کر آپ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، لیکن کسی ایک آدمی نے بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نماز کو خلاف سنت نہ کہا، ان کو رفع دین کی تبلیغ نہ کی، نہ کسی نے مناظرے کا چیلنج کیا، بلکہ سارے لوگ آپ کے پیچھے بغیر رفع دین کے ہی نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ اور اس حدیث مبارکہ کو مصنف ابن ابی شیبہ نے بیان کیا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا، آپ نے نماز کے شروع میں کندھوں تک ہاتھ اٹھائے اور رکوع کو جاتے اور رکوع سے سر اٹھانے کے بعد رفع دین نہیں کیا، اور نہ ہی دونوں سجدوں کے درمیان رفع دین کیا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ مسند حمیدی جلد نمبر 2 صفحہ 277 کے اوپر موجود ہے۔ اب ان تمام روایات سے پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے رفع دین فرمایا، بعد میں آپ نے منع کر دیا۔ تو اب جو بعد والا حکم ہے اسی پر ہمارا عمل ہے کہ ہم بھی نماز کے اندر صرف تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھاتے ہیں، رفع دین کرتے ہیں، پھر پوری نماز میں ہم رفع دین نہیں کرتے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آخری عمل تھا وہ یہی تھا، اور خلفۂ راشدین کا جو عمل تھا وہ بھی اسی پر تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق آپ نمازیں پڑھاتے رہے، ان کے بعد عمر فاروق نمازیں پڑھاتے رہے، حضرت عثمان غنی نمازیں پڑھاتے رہے،
حضرت مولا علی شیر خدا نمازیں پڑھاتے رہے تو کسی نے بھی رفع یدین نہیں کیا۔ تو خلفائے راشدین جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب ہیں، سب سے صحابہ کرام میں سب سے زیادہ عالم جو ہیں وہ خلفائے راشدین ہیں۔ تو انہوں نے اپنی زندگی میں رفع یدین نہیں کیا، اور اتنے صحابہ کرام موجود تھے، کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا کہ آپ رفع یدین کیوں نہیں کرتے، کیوں پتہ چلا کہ جو رفع یدین ہے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، بعد میں آپ نے منع فرما دیا، اور الحمدللہ ہمارا اہل سنت و جماعت کا اسی پر عمل ہے۔ ہم حضور کے اس حکم پر عمل کرتے ہیں جو بعد والا ہے، جس میں آپ نے رفع یدین کرنے سے منع فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔